بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ بہت اہم خبریں ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے آپ سے کچھ دیر پہلے خطاب کیا ہے، اور خطاب میں انہوں نے ایک جملہ "the message is clear" استعمال کرتے ہوئے ایک پیغام دیا ہے۔ اس پیغام کی اپنی اپنی تشریح کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مناظر اسلام آباد سے آ رہے ہیں وہ عجیب حیران کن سے مناظر ہیں جو اس حکومت کی تیاری ہے، اور ایک فیصلہ ہو گیا ہے۔ یہ فیصلہ پاکستان کے لوگوں نے کر دیا ہے۔ اس فیصلے کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور ایک خاتون وائرل ہو رہی ہیں۔ یہ خاتون اس وقت ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ہر طرف وائرل ہو رہی ہیں۔ کرشماتی خاتون ہے۔ یہ کرشماتی خاتون کون ہیں اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے بات عادل نظامی، یہ ہم نیوز سے وابستہ دوست ہیں، ہمارے صحافی دوست۔ انہوں نے ٹویٹر پہ اب سے کچھ دیر پہلے ویڈیو پوسٹ کی اور کہا کہ حکومت دیوار چین بنانے جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں حکومت غالباً دیوار چین بنانے جا رہی ہے۔ ملٹی ویلر ٹرک کے اوپر بڑے بڑے کانکریٹ بلاکس رکھے ہوئے ہیں جنہیں ریڈ زون کے گرد حصار بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا، یا شاید کنٹینرز کے اندر رکھ کے ان کنٹینرز کو پھر اوپر رکھا جائے گا۔ حکومت کچھ اس طرح کے ارادے رکھتی ہے، اور یہ دیو ہیکل جو کانکریٹ بلاکس ہیں یہ اسلام آباد میں پہنچائے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے صدیق جان نے ہمیں گزشتہ شب دکھایا تھا کہ اسلام آباد میں مختلف جگہوں سے اس وقت کنٹینرستان بنانے کے لیے کنٹینر پہنچائے جا رہے ہیں، اور یہ کنٹینر جو ہیں وہ سرینا ہوٹل کے پیچھے، آس پاس، ریڈ زون میں مختلف جگہوں پر جمع کر دیے گئے ہیں۔ جو سڑک کنارے کنٹینرز ہیں وہ تو سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں میں پہنچ چکے ہیں، وہ موجود ہیں۔ خندقیں کھودی جا رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو ہی رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تیاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ ان پر شہباز گل صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو کنٹینر اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، یہ کنٹینر کہاں سے پہنچ رہے ہیں؟ یہ پشاور سے پہنچ رہے ہیں، یا یہ پنجاب کی حدود سے گزر کر اسلام آباد جا رہے ہیں؟ یہ حکومتیں کیوں نہیں روک رہی؟ شہباز گل صاحب سوال کر رہے ہیں کہ پنجاب کی حکومت، خیبر پختونخوا کی حکومت ان کو روکے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو روکنے کے لیے 3 4 لیئرز میں کنٹینر لگانے کی تیاری ہے، یعنی کنٹینر اس کے اوپر کنٹینر، اس کے اوپر کنٹینر، اور اس کے پیچھے پھر اتنے ہی کنٹینرز۔ یعنی اگر آپ ہٹانا چاہیں تو آپ کو ایک دیوار کا سامنا ہو، بہت بڑی دیوار کا۔ یہ حکومت کی تیاری ہے۔ شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں یہ تیاری کرنے سے کیوں نہیں روکا جا سکتا۔ اس کے علاوہ IRIS کا سروے آیا ہے۔ اس سروے میں کچھ بہت بنیادی سوالات پوچھے گئے ہیں، بہت دلچسپ سروے ہے۔ اور جو نون لیگ اور مریم بی بی ابھی بھی کہہ رہی تھی جب لندن روانہ ہونے سے پہلے یہ عدالت پہنچی تھی کہ نہیں، عمران خان کی کال پہ لوگ نہیں نکلتے، ایسا دکھایا جاتا ہے کہ لوگ نکلتے ہیں۔ یہ ان کو بھی جواب ہے، نون لیگ کو بھی جواب ہے، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری مقبولیت، عمران خان تو فراڈیا ہے۔ تو اس سروے میں تمام سوالوں کا جواب ملا ہے۔ سروے میں کچھ بہت بنیادی سوال پوچھے گئے ہیں، اور ہر سوال جو ہے وہ نون لیگ کے خلاف جواب دے رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جواب دے رہا ہے، اور یہ پاکستان کے لوگوں کا جواب ہے۔ IRIS نے پہلا سوال یہ کیا اپنے سروے میں کہ کیا تحریک عدم اعتماد جس کے ذریعے عمران خان کی حکومت گرائی گئی، انہوں نے لفظ استعمال کیا جسٹیفائیڈ، کیا وہ جسٹیفائیڈ تھی؟ اس کا ترجمہ اردو لکھا ہوا ہے، کیا جائز تھی؟ لوگوں نے 64% لوگوں نے ناجائز قرار دیا تحریک عدم اعتماد کو، اور کہا کہ یہ ذاتی مفادات اور سازش کے تحت آنے والے لوگ ہیں۔ اس کے بعد سوال پوچھا گیا کہ کیوں یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہے، تو تقریباً 40% لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اس لیے کامیاب ہوئی کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے ذاتی مفادات کے تحت آئی، اور لوگوں نے دیکھ لیا، ان لوگوں نے آ کر سب سے پہلے اپنے مقدمات ختم کیے اور کچھ نہیں کیا انہوں نے لوگوں کے لیے۔ اور 39% لوگوں نے کہا کہ بیرونی سازش جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے۔ لوگوں سے یہ سوال پوچھا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ استعفے دے کر احتجاج کریں، حکومت گرانے کے لیے مہم چلائیں، کیا یہ فیصلہ درست تھا؟ اس فیصلے کے بارے میں تو میں نے بھی کئی بار کہا کہ اس کے بجائے فیصلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ مہم چلائیں، حکومت گرائیں، مگر ایوان میں رہتے ہوئے مہم چلائیں۔ اب 52% لوگوں نے کہا وہ درست سمجھتے ہیں، یہ مہم چلانے کا فیصلہ بالکل درست ہے، 25% نے اسے غلط قرار دیا۔ یہ سوال کہ کیا یہ امپورٹڈ حکومت ہے، کیا آپ عمران خان کے اس بیانیے کو تسلیم کرتے ہیں؟ 52% نے کہا کہ ہاں یہ امپورٹڈ حکومت ہے، 37% افراد نے کہا کہ نہیں، یہ بیانیہ درست نہیں ہے، 52% نے اس میں ہاں کہا۔ پھر سوال ہوا شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہ کیا نیب اور منی لانڈرنگ جیسے بڑے بڑے مقدمات کے باوجود
शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा के मनसब पर होना चाहिए। 74% ने, ये सबसे बड़ा नंबर है इस सर्वे का, 74% नंबर है जिन्होंने कहा कि नहीं, शहबाज शरीफ को इन तमाम मुकदमात के होते हुए वजारत उज़्मा के मनसब पर नहीं होना चाहिए। 21% ने कहा कि हाँ, वो वजीर आजम हो सकते हैं। लोगों से पूछा गया कि इलेक्शन कब होने चाहिए, 50% ने कहा कि फौरी इलेक्शन होने चाहिए। 46% ने कहा यहां मुकाबला है कि नहीं, असेंबलियों की मुद्दत मुकम्मल हो फिर इलेक्शन होने चाहिए। बहुत बड़ा सवाल इस सर्वे में कि क्या नवाज शरीफ की वापसी से मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत बढ़ेगी या कम होगी, क्या असर पड़ेगा उस पर। 50% ने कहा कि नून लीग की मकबूलियत और गिरेगी। ये बहुत बड़ा जवाब है। जो मियां जदों आवेगा ते लग पता जावेगा, ये लोगों ने अभी बता दिया है, उन्हें छोटे मियां के आने से ही लग पता गया है। उसके बाद ये सवाल कि मसाइल से इस मुल्क को कौन निकाल सकता है। 46% ने कहा कि इमरान खान मसाइल से निकाल सकते हैं, और 21% ने, 46 का आधा, 23, आधे से भी कम लोगों ने कहा कि नवाज शरीफ इस मुल्क को मसाइल से निकाल सकते हैं। 8% ने कहा कि शहबाज शरीफ इस मुल्क को मसाइल से निकाल सकते हैं। अगली हुकूमत किसकी होगी, 47% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी, इमरान खान वजीर आजम होंगे। PMLN की हुकूमत होगी, ये 31% लोगों ने कहा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, ये कहने वाले लोगों की तादाद है 6%। तो 2/3 अक्सरियत के भी हक में लोगों ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 से ज्यादा नंबर लेकर ऐवान में वापस आने वाली है। ये पाकिस्तान के लोगों की राय है जो इमरान खान के हक में है। क्लियर कट मेजॉरिटी इमरान खान की नजर आ रही है अगली असेंबली में, और क्लियर कट वोट है इस मुल्क के लोगों का मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ। ये इस मुल्क के लोगों का फैसला है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने खिताब किया है, और आर्मी चीफ साहब ने खिताब करते हुए कहा है द मैसेज इज क्लियर। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के अवाम के साथ मिलकर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो इस मुल्क की को मुआशी तौर पर और सियासी तौर पर कमजोर करने की इजाजत नहीं देंगी। ये जनरल बाजवा साहब ने कहा है। इस पर लोग अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स का ये कहना है कि शहबाज शरीफ की करप्ट हुकूमत के लिए पैगाम है, और ये इदारे भी जो है इनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। ये साफ तौर पर पैगाम दिया गया है। जो PMLN के लोग हैं उनका ये कहना है कि ये इमरान खान के लिए पैगाम है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि मुल्क को सियासी और मुआशी तौर पर कमजोर नहीं होने देंगे अवाम के साथ मिलकर। इस वक्त मुल्क में एक हुकूमत है, वो हुकूमत अगर जाएगी तो सियासी तौर पर कमजोर होने इसका मतलब है। तो लोग जो है वो ये समझते हैं कि ये इमरान खान के लिए पैगाम है। इस पर काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आ रहा है कि इमरान खान भी जब हुकूमत जाने वाली थी तो इन्हीं इदारों से कह रहे थे कि हमने मईशत संभाली है, अब अगर ये लोग आ गए तो ये मईशत भी डूबेगी। मईशत डूब गई और ये हालात भी बिगड़ेंगे, हालात बिगड़ गए तो इसे रोका जाए। लेकिन इमरान खान साहब का ये कहना है कि जो ताकतवर लोग हैं जो रोक सकते थे उन्होंने नहीं रोका, तो लोग इसकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हुकूमत की जानिब से जिम्मेदारियां इदारे को भी दी गई हैं। ये जो लॉन्ग मार्च है इसमें रेड जोन के हवाले से ये पहले भी दी गई हैं, और उन्होंने रेड जोन में जो अहम तरीन इमारतें हैं उनकी हिफाजत का जिम्मा पहले भी लिया था, अब भी लिया है कि वहां आने वालों को रोका जाए। बाकी जो सियासी अमल है उसमें इदारा पहले ही कह चुका है कि वो गैर जानिबदार हैं। मेरा ख्याल है कि आप इसमें इस तरह से मुदाखलत होती कि लोगों को, एहतजाज करने वालों को रोका जाए, एहतजाज के हक से महरूम किया जाए, आप ऐसी मुदाखलत होते हुए नहीं देखेंगे। बाकी सियासी तशरीह की अपनी अपनी दोनों जानिब से की जा रही है। PMLN वाले कहते हैं अभी भी इमरान खान लाडला है, और इमरान खान ये कहते हैं कि लोग माफ नहीं करेंगे। ये अपनी अपनी सियासी तशरीह इस मामले में मौजूद है। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि करिश्माती खातून, ये जो करिश्माती खातून है ये बेगम नवादिर हैं, मरियम नवाज के साथ आपको नजर आ रही हैं। ये आजकल बहुत वायरल हो रही हैं। अभी जब मरियम नवाज पहुंच रही थी लंदन तो ये आपको एक कुर्सी पर बैठी हुई एवनफील्ड के बाहर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के दरमियान नजर आई, और वो फूल झड़ रहे थे इनके मुंह से कि फिजा मौतर हो रही थी। सुनने वालों के कानों में रस घोल रही थी ये खातून, और सामने मौजूद बच्चियों को, खवातीन को ये खातून ऐसे ऐसे अलकाबात से नवाज रही थी
کہ کوئی بھی شریف زادہ یا شریف زادی انہیں سنے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے۔ یہ خاتون بیگم نوادر پاکستان مسلم لیگ نون برطانیہ کی صدر ہیں، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ یہ خواتین کو ننگی گالیاں دے رہی ہیں، بچیوں کو ننگی گالیاں دے رہی ہیں، اور جنہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے میرے بیٹے ہیں، ان کی تربیت میں نے کی ہے، ان کے پاس سامنے کھڑی ہوئی خواتین کے لیے کہہ رہی ہیں یہ رات گزارنے آتی ہیں، اس طرح کی گفتگو انہوں نے کی ہے۔ یہ خاتون جو ہیں، مریم جب پہنچی ہیں برطانیہ تو انہوں نے گھر کے لوگوں سے، بھائی سے، والد سے، گھر کے لوگوں سے ملاقات کی بعد سب سے پہلے ان سے ملاقات کی ہے، ان کے ساتھ تصاویر بنوائی ہیں۔ تو یہ خاتون جو ہیں یہ اس وقت مرکز نگاہ ہیں ہر طرف۔ ان کی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی تصاویر موجود ہیں، جب وہ سیاسی سرگرمیوں میں زیادہ سے زیادہ خود کو مصروف رکھتے ہیں تب ان خاتون کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کی تصاویر آتی ہیں۔ ان کی ملٹیپل ویڈیوز انٹرنیٹ پر موجود ہیں جہاں یہ سڑک کنارے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کو جب گالیاں دیتی ہیں تو یہ ان کی گاڑی میں آدھی گھس جاتی ہیں ونڈو سے اور گھس کر مارنے کی بھی کوشش کرتی ہیں اور غلیظ گالیاں دیتی ہیں۔ یہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جو آپ کو لندن میں خاص طور پر نظر آتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے ارد گرد، ان لوگوں کی کامیابی کا راز ہے کہ وہ مخالفین کو وہ گالیاں دیں کہ کانوں سے دھواں نکلے اور ذہن میں مرچیں سی گھس جائیں اور نظر جو ہے وہ ان گالی دیتے چہروں کی تاب نہ لا سکے۔ یہ ہے کامیابی کا فارمولا۔ جاتے جاتے اچھی خبر ہے، جو گلگت بلتستان میں لوگ یرغمال بنا لیے گئے تھے، مذاکرات کے بعد تمام رہا کر دیے گئے ہیں۔ جن لوگوں سے مذاکرات ہوئے، جنہوں نے ان کو یرغمال بنایا تھا، انہوں نے 6 افراد کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جو حکومت ہے وہ اسلامی نظام حکومت پر کام کرے اور بچیوں کے کھیلوں پر پابندی لگا دی جائے مکمل طور پر۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ حکومت اب ان سے جب مذاکرات کر رہی ہے تو ان سے مذاکرات کرتے ہوئے حکومت کو اپنی رٹ پر کسی بھی صورت سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ حالات ایک جانب اور اشارہ کرتے ہیں، مراد سعید پچھلے دنوں اس پر بار بار بات کر رہے تھے کہ ان علاقوں میں واپس طالبانائزیشن ہو رہی ہے، اس کو روکا جائے، یہ اس کا کلیئر ثبوت ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔